السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فجر کی دو سنتیں اگر رہ جائے تو اس کی قضا ہم کب کریں؟ کیا فرض پڑھنے کے بعد ہم فجر کی دو سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جیسے کہ ظہر کی 4 سنتیں اگر رہ جاتی ہے تو 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد کیا ہم 2 رکعت جو سنت رہ گئی ہے ہم وہ فرض پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، آپ اصل میں ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ جو سنت نماز ہوتی ہے نا، اس کی مستقل طور پہ کوئی قضا نہیں ہے، نوافل کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ جیسے کہ فرض نمازوں کی قضا ہوتی ہے، مستقل طور پہ سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ لیکن فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، احادیث میں اس کی خصوصی تاکید آئی ہے، اس لیے اس کی تاکید دیگر سنتوں سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر یہ شروع میں رہ جاتی ہے تو اس کی ہم بعد میں قضا کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فجر کی جو فرض نماز ہے اس کے پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز، کوئی سنت نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب فجر کی 2 رکعت فرض پڑھی جائے اس کے بعد نہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں نہ فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے فجر کی سنتیں فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے سورج طلوع ہونے تک، جبکہ ظہر میں یہ چیز نہیں ہے۔ ظہر کا وقت صحیح وقت ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، تو آپ ظہر کی فرض پڑھنے کے بعد آپ 4 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ فجر کی 2 رکعت سنتیں پھر کب پڑھیں گے؟ تو فجر کی 2 رکعت سنت آپ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں زوال تک۔ یعنی اگر 2 رکعت آپ کی فجر کی سنتیں رہ چکی ہیں تو آپ اس کو سورج طلوع ہونے کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر زوال تک آپ جو ہے فجر کی سنت کی قضا کر سکتے ہیں۔ زوال کے بعد پھر آپ فجر کی سنتوں کی قضا نہیں کر سکتے۔ تو فجر کی سنتوں کی تاکید چونکہ احادیث میں خصوصی طور پہ وارد ہے، اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ چنانچہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مشکل الآثار میں یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا رکعتي الفجر وان ترددكم الخيل۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتوں کو مت چھوڑو، اگرچہ گھوڑے تمہیں رون ڈالے، یعنی گھوڑے تمہارے اوپر چڑھ جائے اور تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون بھی ڈالے، تب بھی جو ہے تم فجر کی 2 سنتوں کو مت چھوڑنا۔ معلوم ہوا کہ فجر کی 2 سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے، لہٰذا فجر کی 2 سنتوں کو کبھی نہ چھوڑے۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آپ نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہو، جماعت کھڑی ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ میں قعدہ اخیرہ میں امام کو پالوں گا، تو کسی کونے میں، کسی ستون کے پیچھے یا صحن میں، برآمدے میں، یا جماعت کے صفوں سے ہٹ کر دور کہیں پہ آپ 2 رکعت فجر کی سنتیں آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر آپ جماعت میں شریک ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسی طرح مسجد میں آئے، جماعت کھڑی تھی، انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی تھی، تو انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت میں شریک ہوئے۔ تو اگر ممکن ہو تو فجر کی سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو۔ اگر ممکن نہ ہو، جماعت چھوٹ جانے کا خطرہ ہو، تو اس کے بعد آپ فجر کی سنتیں سورج طلوع ہونے کے بعد پھر پڑھ لیں، زوال سے پہلے۔ لیکن فجر کی فرض نماز کے بعد آپ فجر کی 2 سنتیں سورج طلوع ہونے تک نہ پڑھیں، مکروہ ہے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔